الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم کے حوالے سے جو مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، مستشرقین کی طرف سے ہوں یا ملحدین کی طرف سے ہوں، تقریباً وہ اعتراضات ایک ہی ہیں، قریب قریب ہیں۔ ہم ان کو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا اس موضوع پر آخری لیکچر ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کے جو دیگر اعتراضات ہیں ان کی طرف ہم منتقل ہوں گے۔ تو آج ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 3 کے قریب ان کے اعتراضات ہیں یا دعوے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، قرآن کریم کے حوالے سے، جن کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہمارا یہ موضوع انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ویسے تو بہت سارے اعتراضات ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، ہر موضوع میں جو ہم نے اس میں پڑھا ہے قرآن کریم کے حوالے سے جو ان کے اشکالات اور اعتراضات ہیں، اس میں 20 اعتراضات ہیں ان کے، لیکن صرف ہم نے چند ایک مثالیں لی ہیں ہر موضوع کے اندر۔ ہم نے قرات کے حوالے سے ان کے اعتراضات، اسی طرح قرآن کریم کے محفوظ ہونے کے اعتبار سے، اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر لغوی غلطیوں کی چند ایک مثالیں جو انہوں نے دی، اور اس طرح ہر ایک۔ تو آج ہمارے پاس جو موضوع ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں بلاغی غلطیوں کا، قرآن کریم میں تعارض کا دعویٰ، اس کو چھوڑ دیں، قرآن کریم میں جو ہے وہ تعارض کا دعویٰ، کہ قرآن کریم میں تناقض اور تعارض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم تورات اور انجیل کے بارے میں، یہ مسلمان دعویٰ کرتے ہو کہ وہ محرف ہیں کتابیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کے اندر تعارض ہے، ان کے اندر تعارض ہے، بہت ساری چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اور یہ تم دلیل دیتے ہو مسلمان اس بات کی کہ جو ہے وہ یہ قرآن یعنی یہ کتابیں محرف ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان میں تعارض ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی تو متعدد مقامات پہ تعارض ہے، تو پھر اس سے کیا تم مانو گے مسلمان کہ قرآن کریم محرف ہے اور تحریف شدہ ہے اور یہ محفوظ نہیں ہے؟ اچھا جی، ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ مثالیں دو قرآن کریم میں تعارض اور تناقض کی، تو انہوں نے چند ایک مثالیں دی۔ آئیے ذرا ہم ان مثالوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعتاً ہی اعتراض ہے یا صرف محض ایک مغالطہ اور غلط فہمی ہے، اور حقیقت میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے سورہ بلد میں، لا اقسم بہذا البلد، کہ میں مکہ کی قسم نہیں کھاتا، لا اقسم نہیں میں قسم کھاتا بہذا البلد، اس شہر کی۔ اور دوسری جگہ ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور اس مکہ شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر تعارض ہے، کہ ایک جگہ ہے کہ قسم نہیں اٹھائی جا رہی اس مکہ شہر کی، اور دوسری جگہ قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ تو یہ تو ایسے ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ ایک کام کہیں کہ میں نہیں کروں گا اور بعد میں آپ اس کو کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ کہیں کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، دوسری جگہ اللہ قسم اٹھا لیں۔ جی پہلے آپ لوگ ٹرائی کر لیں اس کے جواب میں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ سعودی عرب کا اسلوب ہوگا اس طریقے سے، جیسے ہر زبان کے اسلوب ہوتے ہیں۔ اسلوب تو اوپر لکھا ہوا ہے نا، وہ تو نظر آ رہا ہے کہ اسلوب ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ اسلوب میں پھر کیا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس اسلوب کا فائدہ کیا ہے یہ بتائے نا، اسلوب تو ہے۔ اس زور کے لیے، اپنی بات میں جو وزن یا کہہ سکتے ہیں ہم زور کے لیے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نہیں تو پھر لا کا کیا معنی کریں گے؟ نہیں نہیں استاد، اس کے ترجمے میں نہیں لکھیں گے۔ اچھا، اس کو پھر کیا کہیں گے؟ سر ویسے ہی قسم کھانا، جیسے اکثر لوگ لا واللہ بولتے ہیں، وہ کرنے کا ہی اس میں ہوتا ہے، لیکن لا واللہ کہہ کے جو بات شروع کرتے ہیں۔ چلیے خیر، ٹھیک ہے، اچھی ٹرائی کی آپ نے۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب کے اسالیب میں سے یہ اسلوب ہے کہ وہ کسی چیز کو اہمیت دینے کے لیے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہیں اس کے بارے میں یعنی مجھے آپ کو اس کے بارے میں کوئی تاکید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے آپ کو اس کے بارے میں زیادہ وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی سمجھتے ہیں، آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ اس کو اہمیت دینی ہے اور اس کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے، یا جو بھی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی اکثر مستعمل ہوتا ہے
کہ مجھے ضرورت نہیں ہے بار بار آپ کو تاکید کرنے کی، آپ خود ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو کسی چیز کو اہمیت دینے کے لیے بھی بسا اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لا اقسم بہذا البلد کے اندر جو لا ہے یہ زائدہ ہے۔ زائدہ کا معنی یہ نہیں کہ قرآن کریم کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں جو زائد ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا یا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ یہ عرب کا ایک اسلوب ہے، اور جو اس اسلوب کو سمجھتا ہے وہ اس مغالطے میں واقع نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو مستشرقین ہیں یا تو بسا اوقات ان اسالیب سے جاہل ہوتے ہیں، یا پھر یہ جاہل نہیں ہوتے لیکن جاہل بناتے ہیں، سادہ عام مسلمانوں کو جاہل بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک اشکال ہے، کسی بندے کے سامنے بھی آپ لے آئیں، عام بندے کے سامنے، وہ کہے گا یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ قرآن کے اندر بھی تعارض ہے کہ ایک جگہ ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، دوسری جگہ جو ہے وہ کہہ کہ ہم قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک عرب کا اسلوب ہے، اور اس اسلوب کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ جو لا ہے، لا اقسم بہذا البلد، یہ لا زائدہ ہے۔ زائدہ لغوی اعتبار سے یعنی نحو کے اعتبار سے ہے، ترکیب میں نہ کہ معنی کے اندر۔ معنی اس کا تاکید ہے، معنی اس کا تاکید ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ عرب جب یہ لا لے کر آتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مغالطہ ہے، اور یہ اسلوب عرب سے جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ اس میں لا جو ہے یہ نافیہ نہیں، بلکہ یہ لا جو ہے یہ زائدہ ہے، اور اس کو زائدہ بھی کہتے ہیں اور صلہ کے لیے بھی کہتے ہیں۔ اور صلہ کے لیے کئی حروف قرآن کریم کے اندر لائے گئے ہیں، کبھی ما لایا جاتا ہے، کبھی لا لے کے آیا جاتا ہے، کبھی اور بھی اس کی جگہ پر حروف جو اور کلمات جو ہیں وہ آتے ہیں۔ بعض علماء لغت اسے لا زائدہ کہتے ہیں، یعنی نحوی اعتبار سے زائد، نہ کہ بلاغی اعتبار سے۔ بلاغت میں اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلام میں تاکید پیدا کرنا، کلام میں تاکید پیدا کرنا۔ تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ امام زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ، امام زجاج کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان لا اقسم بہذا البلد اور قرآن کریم میں اس طرح کے دیگر مثالوں میں معنی اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں، یعنی یہ معنی کیا جائے گا، یہ نہیں کیا جائے گا کہ میں قسم نہیں اٹھاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے اندر اس کی اور بھی مثالیں، جہاں کہیں بھی اس طرح کا جملہ آتا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ لا اقسم بمعنی ای اقسم، لا اقسم بمعنی اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں۔ عرب کے ہاں یہ اسلوب بکثرت استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں لا اوصی کا بفلان، لا اوصی کا بفلان، کہ مجھے فلاں کے بارے میں آپ کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فلاں کے بارے میں آپ کو وصیت کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، آپ خود ہی جانتے ہیں کہ اس کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ عرب کے ہاں یہ اکثر مستعمل ہے۔ تو مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد اس کا مقسم بھی، مقسم بھی یعنی جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی قسم نہیں اٹھا سکتا، یعنی قسم اٹھائیں گے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم اٹھائیں گے۔ غیر اللہ کی قسم یہ شرک ہے، غیر اللہ کی قسم یہ شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اور اس وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہم نے پڑھی تھی جب ہم نے عقیدے کے باب کے اندر یہ حلف لغیر اللہ، الحلیف لغیر اللہ کا باب ہم نے پڑھا تھا، اس میں من حلف لغیر اللہ فقط اشرک، من حلف بغیر اللہ فقط اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو ہم انسان اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے، نہ ہم جو ہے وہ کسی کے سر کی قسم اٹھا سکتے ہیں، نہ ماں باپ کی قسم اٹھا سکتے ہیں، نہ ہم کسی کی عمر کی قسم کھا سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، وہ جس کی چاہے مخلوق میں سے قسم اٹھائے۔ لیکن آپ نے پڑھا ہوگا تفسیر کی کتابوں میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی مخلوق میں سے کسی کی قسم اٹھاتا ہے اس کا نام لے کر، تو اس چیز کی تعظیم بیان کرنا مقصود ہے، کہ وہ چیز یہ اس کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ مروی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق میں سے جس کی قسم اٹھاتا ہے اس کا نام لے کر یہ اس چیز کی عظمت اور اس چیز کی اہمیت پہ دلالت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھانا۔ تو سورہ واقعہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اب دیکھیں آپ یہاں فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں، اس کو الگ کریں، پس نہیں، آگے ہے میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں۔ پس نہیں کا تعلق یہ تاکید ہے، وہی جو ہم نے پہلے کہا کہ لا اسی کا بھی فلان، میں نہیں آپ کو فلاں کے بارے میں وصیت کرتا، مطلب یہ کہ قسم کھاتا ہوں۔
پس نہیں مطلب یہ ہے کہ جو تم مراد لے رہے ہو، یا اصل مقصود جو ہے وہ جس باطل عقیدے پر رد کرنا مقصود ہوتا ہے وہ مراد ہے، کہ ایسا نہیں ہے جو تم مراد لیتے ہو یا جو تمہارا عقیدہ ہے۔ تو فلا اقسم ای اقسم بمواقع النجوم، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں، ستاروں کے گرنے کی جگہوں۔ اس وجہ سے اگر اس کا ترجمہ کریں گے بھی ہم فلا اقسم بمواقع النجوم، تو فلا اقسم کا معنی پس نہیں، فلا پس نہیں، اب یہاں رک جائیں گے پھر کہیں گے اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، تو صاف ظاہر ہے کہ معنی بدل جائے گا اس طرح۔ لیکن اگر ہم کہیں پس نہیں میں قسم کھاتا، تو یہ ترجمہ نہیں ہوگا، پس نہیں الگ ہے فلا کا، اور اقسم اس کا ترجمہ الگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، ٹھیک ہے؟ یہ دو جگہ آ گیا ہے، دو دفعہ۔ جی، اور بلا شبہ یقیناً ایسی قسم ہے کہ اگر تم جانو تو بہت بڑی ہے۔ چلیے جی، دعویٰ نمبر 2، یہاں تک بات کلیئر ہے کہ یہ لا جو ہے یہ لا زائدہ ہے، لیکن زائدہ اس معنی میں نہیں کہ اس کے لانے کا کوئی مقصد نہیں۔ قرآن کریم کے اندر کوئی بھی چیز زائد نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر کوئی کلمہ، کوئی حرف، کوئی عبارت، کوئی آیت زائد نہیں ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ البتہ جہاں کہا جاتا ہے نا کہ یہ زائدہ ہے یا زائد ہے، تو وہ نحوی ترکیب کے اندر زائد ہے، یعنی وہ لغوی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں، نحوی اعتبار سے، وگرنہ اس کا جو اسلوب بلاغی ہے اس کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے، اور وہ تاکید ہے یا کوئی اور معنی ہوتا ہے بسا اوقات، جیسا کہ آپ لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا دعویٰ ہے، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، دعویٰ نمبر 2، اور یہ بڑے اہم مسائل میں سے ہے، اور وہ ہے نزول ملائکہ کے بارے میں آیات میں جو بظاہر تعارض نظر آتا ہے، اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ کہتے ہیں غزوہ بدر میں نازل ہونے والے فرشتوں کی تعداد کے متعلق بھی قرآن کریم میں تناقض ہے، قرآن کریم میں تناقض پایا جاتا ہے۔ مثلا ایک جگہ ہے قرآن کریم میں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، یعنی پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر 1000 فرشتوں کے نازل ہونے کا ذکر ہے، جبکہ دوسری جگہ جو ہے اس میں 3000 کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر، یہ پہلی آیت سورہ انفال کی ہے اور یہ سورہ آل عمران کی ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ کیا اے نبی جب تو اہل ایمان والوں سے کہہ رہا تھا کہ کیا تمہیں کسی طرح کافی نہیں، کیا تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہیں 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہوں۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے وہ 3000 کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اگلی آیت میں کیا ہے؟ اگلی آیت میں ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو اور وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آ پڑے، حملہ کر دے، تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے، یعنی نشان مطلب کہ نشان زدہ کہ تم نے جانا ہے، یہ مطلب ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے 3 آیات ہیں، ایک آیت میں 1000 کا ذکر ہے، دوسری آیت میں جو ہے وہ 3000 کا ذکر ہے، اور تیسری آیت میں جو ہے وہ 5000 کا ذکر ہے۔ ہاں جی، کیا تطبیق ہے اس میں؟ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ اس یہ 3 غزوات کے بارے میں ذکر ہے، ایک ہی کے بارے میں نہیں ہے۔ کون کون سے 3 غزوات ہیں؟ ایک تو غزوہ بدر ہے، ایک آئی تھنک غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور ایک غزوہ احد کا۔ اللہ، غزوہ احزاب کا کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ خندق کھودی تھی نا جو، تو اس میں نہیں، پھر اس پہ نہیں نازل ہوئے تھے۔
نہیں، اب مجھے نام نہیں یاد آ رہا لیکن مختلف غزوات کے بارے میں ہے. اس طرح تو پھر ہر غزوے میں ہم کہہ دیں گے کہ یہ الگ الگ ہر غزوے میں. لیکن غزوہ احزاب کے بارے میں میں نے کوئی قول نہیں پڑھا، واللہ عالم. غزوہ احد اور غزوہ بدر کے بارے میں بہرحال ٹھیک ہے. یہ ایک توجیہ ہے، ایک توجیہ ہے جو آپ نے کی ہے، جو آپ نے ذکر کی ہے. ان آیات کے بارے میں علماء کے درمیان جو ہے وہ کافی لمبا چوڑا اختلاف ہے اور اقوال متعدد اقوال ہیں. لیکن صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جس آیت میں 5,000 کا ذکر ہے، 5,000 کا ذکر ہے، اس آیت کا تعلق غزوہ احد کے ساتھ ہے. اس آیت کا تعلق غزوہ احد کے ساتھ ہے. اور جس آیت میں جو ہے وہ 3,000 کا ذکر ہے، اس کا تعلق غزوہ بدر کے ساتھ ہے. لیکن وہ 1,000 کر کے اترے تھے، لہذا وہاں جس میں 1,000 کا ذکر ہے اس میں یہ کہ وہ پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے ہزار کر کے آئیں گے. 3,000 آئیں گے لیکن ایک دوسرے کے پیچھے ہزار کا لشکر آئیں گے. یہ تطبیق ہے ان دو آیات میں جن میں ایک میں 3,000 کا ذکر ہے اور ایک میں جو ہے وہ 1,000 کا ذکر ہے. 5,000 والی آیت کا تعلق جو ہے وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے ساتھ ہے. اور غزوہ احد کے ساتھ کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو بظاہر شکست ہی تھی، کہ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور نقصان ہو گیا کافی سارا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ زخمی صحابہ کرام جو زخمی ہو چکے تھے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو ہمت دینے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اب بھی، کیونکہ خبر یہ آ رہی تھی کہ دوبارہ پھر وہ آنے والے ہیں، خبر یہ آ رہی تھی کہ دوبارہ پھر وہ حملہ آور ہونے والے ہیں، ابو سفیان وغیرہ کے ساتھ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو لوگ تھے پھر دوبارہ حملہ آور ہونے والے ہیں. تو مسلمان بعض پریشان ہو رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم اپنے صبروں پر، اپنے زخموں پر اور اپنی ان مصیبت پر اگر صبر کرتے ہوئے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو تو اللہ 5,000 فرشتے تمہارے لیے اتارے گا. لیکن نہ وہ واپس آئے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے اتارے اور اس کی ضرورت بھی نہ پڑی. ایک تو جی یہ ہے. اور اگر ہم ان تینوں آیات کو غزوہ بدر پہ اپلائی کریں تو پھر کیسے کریں گے؟ ہاں جی، اب سوال آپ سے ہے. یہ تو تھا کہ اگر ہم دو غزوات پہ کرتے ہیں، غزوہ احد اور غزوہ بدر پہ، تو یہ تو سمجھ آ رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک توجیہ بیان کر دی. وہ توجیہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جس آیت میں یہ جو آخری ہے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 125 125، اس میں جو ہے وہ 5,000 کا ذکر ہے، تو یہ غزوہ احد میں تھا. بلا ان تصبروا وتتقوا، دیکھیں اس کے اندر موجود ہے اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو اگر وہ دوبارہ تمہارے اوپر حملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری 5,000 فرشتوں سے مدد کرے گا. اچھا، لیکن وہ دوبارہ واپس نہیں آئے. یہ ایک قول ہے کہ وہ دوبارہ واپس نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی نہیں اتارے. اور جس میں 3,000 اور 1,000 کا ذکر ہے اس کی جمع ہم نے کہا کہ ان دونوں کا تعلق غزوہ بدر کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے 3,000 فرشتے اتارے تھے 1,000 کر کے پے در پے. لہذا 1,000 کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردفین، یعنی 1,000 پھر 1,000 پھر 1,000 اس طرح کر کے، لہذا ان میں بظاہر تعارض نہیں ہے. یہ ایک تفسیر ہے. اور یہ ساری تفسیریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کتابوں میں موجود ہیں، تفسیر تبری وغیرہ میں، تفسیر ابن کثیر میں اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ ایک توجیہ ہے. لیکن اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم ان تینوں آیات کو غزوہ بدر پہ اپلائی کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ ہاں جی، 1,000 اترے، 1,000 کر کے 3 اترے نا جب اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اور 5. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی حوصلہ دے رہے ہیں کہ 5 اگر تم صبر کرو گے تو 5 بھی اتار دوں گا. لہٰذا استقامت سے ڈٹے رہو. 1,000 کر کے 3 اتر گئے ہیں اور 5 بھی اتار دوں گا اگر استقامت کرو گے تو. واللہ علم. اچھا چلیے، اصل میں ہوا کیا تھا پہلے واقعہ سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام تھا قرز بن جابر، یا اس طرح کا اس کا کوئی نام تھا، قرز بن جابر الفہری. قرض یا قرز چھوٹے کاف کے ساتھ، قرز بن جابر الفہری یا قرز بن جابر الفہری نامی ایک سردار تھا کسی قبیلے کا. اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ کفار قریش کی مدد کرنے لگا ہے. وہ کفار قریش کی مدد کرنے آ رہا ہے. تو یہ سن کر صحابہ بڑے پریشان ہوئے. صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ پہلے ہی ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں، تو اگر وہ بھی آ جائے گا ساتھ ان کے مل جائے گا تو اس طرح جو ہے وہ
ہم تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یا مطلب ہمیں نقصان زیادہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تسلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تسلی دی، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ مسومین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم جو ہے وہ صبر کرو اور ڈرو تو، اور وہ اگر تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے. تو اب 5000 فرشتوں سے مدد اللہ نے کرنی تھی اگر وہ آتے، لیکن کہتے ہیں کہ جب اس کو پتا چلا ابن جابر الفہری کو، جب پتا چلا کہ کافروں کو شکست ہو گئی ہے تو وہ دوبارہ نہیں آیا، یا ویسے اس کو خبر پہنچ گئی، ویسے ہی جھوٹی خبر پہنچ گئی ہوگی، یا جیسے بھی ہے کسی نے اس کو بتایا کہ شکست ہوگی کفار قریش کو، لہٰذا وہ دوبارہ نہیں آیا ان کی مدد کے لیے. تو نہ وہ مدد کے لیے آیا، اور نہ پھر اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑی نہ پھر مسلمانوں کو ضرورت پڑی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے انتظار میں رہیں 5000. تو چونکہ مشرکین اتنے ہی رہے اور ان کا نقصان ہو گیا اور ابن جابر الفہری نہ آیا، تو اس وجہ سے پھر ضرورت نہ رہی کہ 5000 فرشتے جو ہیں وہ اتارے جائیں. ایک تو جی یہ ہے. اور رہی باقی دو تفسیریں غزوہ بدر پہ، ان کو کیسے اپلائی کریں گے، تو اس کا وہی جواب ہے جو پہلے میں نے آپ کو دیا ہے کہ 3000 تھے لیکن ایک ایک ہزار کر کے جو ہے وہ اترے تھے. اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا کہ وہ جو ہے مردفین، یعنی مردفین کا معنی یعنی پے در پے اتارے جائیں گے. یہ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی نا، یہ دیکھیے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 3000 تھے لیکن ایک ایک ہزار کر کے پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے آئے، یہ مقصد ہے. 1000 پھر 1000 پھر 1000، لہٰذا یہ جمع. اور بعض کہتے ہیں کہ 1000 ہی اتارے گئے تھے، بعض کہتے ہیں 1000 ہی اتارے گئے تھے، یعنی اللہ نے پہلے وعدہ 3000 کا کیا، پہلے 5000 کا کیا، پھر 3000 کا کیا، لیکن ضرورت 1000 کی پڑی تو اللہ نے 1000 نازل کر دیے. تو اس طرح بھی تعارض نہیں ہے، یہ بھی تفسیر بن سکتی ہے. یعنی اللہ نے 5000 کا وعدہ کیا جب مسلمان گھبرا رہے تھے وہ سن کر ابن جابر الفہری کا، پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں 3000 فرشتے اتاروں گا. تو جب 3000 فرشتے اتارنے کا اللہ نے وعدہ کیا تو جب دیکھا کفار قریش کی کمزوری کو اور ان کی بزدلی کو، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 3000 کی بجائے 1000 بھیج دیے اور وہی کافی ہو گئے. تو اس طرح بھی یہ تعارض نہیں ہے. بہرحال تو یہ اس کی جو توجیحات کی گئی ہیں، تفسیریں اس کی گئی ہیں اس انداز سے، وہ یہ بنتی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے خلاصہ اس کا میں آپ کو ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ترتیب سے چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں. ان آیات میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ جس آیت میں 5000 کا ذکر ہے اس کا تعلق غزوہ احد کے ساتھ ہے. چونکہ مسلمانوں نے جنگ احد میں توکل اور صبر سے کام نہ لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مدد کو روک لیا. ورنہ ظاہر ہے کہ اگر فرشتے نازل ہوتے تو مسلمان شکست نہ کھاتے. یہ ابن جریر کا موقف ہے، ابن جریر طبری کا. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر بدر کے دن نزول ملائکہ کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یعنی غزوہ احد کے بعد جب سنا کہ دوبارہ وہ آنے والے، تو اللہ نے غزوہ بدر کے دن جو فرشتے اتارے تھے نا، اس کو اللہ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مشرکین دوبارہ لوٹ آتے ہیں اور تم صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو تو اللہ تمہاری 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا. اللہ تمہارے 5000 فرشتے یعنی تمہارے لیے مدد کرے گا. تمہارے لیے اللہ تمہاری مدد 5000 تمہارے لیے ہم کہہ سکتے ہیں 5000 فرشتے اللہ اتارے گا. لیکن کفار واپس نہیں لوٹے اور نزول ملائکہ کی ضرورت نہیں پڑی. یہ ایک موقع. بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ وعدہ غزوہ بدر میں اس وقت کیا گیا جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قرظ بن جابر الفہری کفار کی مدد کرنے آ رہا ہے، تو ان پر گراں گزرا. تو اللہ تعالیٰ نے 3 اور 5000 فرشتوں کے نزول والی آیت نازل فرمائی. امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں قرظ بن جابر ابن جابر فہری کو جب مشرکین کی شکست کی خبر پہنچی تو وہ ان کی مدد کو نہ آیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے اتارے. یہ بھی تفسیر طبری سے ہی ماخوذ ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن 3000 فرشتے اتارے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکا سے قبل صحابہ کرام علیہم رضوان سے وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم، کہ جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں سے. تو یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے یہ وعدہ کر رہے تھے تو اس کو ذکر کیا گیا.
اور ایک دوسرے کے پیچھے ہزار ہزار کر کے نازل ہوئے، جیسا کہ پہلی آیت میں مردفین کا ذکر جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ تو یہ ایک تطبیق اس کی دی گئی ہے۔ اور بعض علماء نے تو کہا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی ضرورت تھی اس کے مطابق 1000 فرشتے اتار دیے، لہٰذا کوئی تعارض نہیں ہے، وہ نبی علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ضرورت دیکھی مسلمانوں کی، اللہ نے اس کے مطابق جو ہے وہ 3000 کی بجائے 1000 اتار دیا۔ تو یہ بھی ہے۔ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ مفسرین اور علماء کے درمیان اس چیز میں اختلاف ہے کہ وہ فرشتے 1000 تھے یا 3000 غزوہ بدر کے اندر، اصل اس چیز میں اختلاف ہے کہ وہ 3000 تھے یا 1000۔ جو کہتے ہیں 1000 تھے وہ اس کی تعبیر اور تفسیر یہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3000 کا وعدہ کیا تھا ان کو مزید حوصلہ دینے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو 1000 ہی کافی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ 1000 فرشتے اتارے جو مسلمانوں کو ضرورت اور حاجت تھی۔ تو یہ بعض علماء نے جو کہتے 3000 تھے انہوں نے وہ جواب دیا ہے کہ وہ جو آتا ہے نا کہ مردفین یعنی پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے آئے، یعنی 1000 کا مجموعہ تھا، اس وجہ سے ان کو الف کا ذکر کیا، یعنی 1000 کا ذکر کیا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا ان کا اعتراض یا اشکال ہے وہ ہے زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں پہلے اشکال سمجھ لیجیے اچھی طرح، پھر اس کے جواب کی طرف ہم منتقل ہوں گے۔ اشکال وہ یہ پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں بعض آیات میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق جو ہے وہ 2 دن میں ہوئی ہے، بعض میں آتا ہے 4 دن میں ہوئی ہے، بعض میں آتا ہے 6 دن میں ہوئی ہے۔ ایک تو یہ اشکال ہے، یعنی دنوں کی تعداد میں اختلاف ہے، دنوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اور بعض آیات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کیا پھر آسمانوں کو بنایا، اور بعض میں ہے کہ اللہ نے پہلے آسمانوں کو بنایا بعد میں زمین کو بنایا۔ تو یہ بظاہر تعارض ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تعارض اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم والعیاذ باللہ محفوظ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے تم تورات اور انجیل کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اس میں تعارض اور تناقض ہے لہذا وہ صحیح نہیں، تو ایسے ہی پھر قرآن کریم کے اندر بھی آپ کو ایسا تناقض اور ایسا تعارض مل جائے گا، تو اس کا کیا حل ہے؟ پہلے تو آپ لوگ اس کے بارے میں وضاحت کر دیں اگر کسی کے ذہن میں ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم آیات پڑھیں گے اور اس کا جواب پڑھیں گے۔ ہاں جی استاد، اس میں 2 دن زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پھر 2 دن آسمان کے، اور پھر 2 دن جو زمین کے اندر چیزیں ہیں وہ تو 6 دن ہی بھی صحیح ہے، اور 2 دن کہنا بھی یہ ٹھیک ہی ہے؟ نہیں، یہ جو آتا ہے نا کہ پہلے بعض آیات میں پہلے آسمانوں کا ذکر ہے، بعض آیات میں پہلے زمین کا ذکر ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب تو سر میرے ذہن میں تو یہی آ رہا ہے کہ یہ جو 6 دن کا کہا گیا اور زمین آسمان کا، تو پہلے تو زمین کو بنایا ہے پھر آسمان کو، اور پھر زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بنائی گئی ہیں، ہاں جیسے جی پہاڑ، دریا اور نہریں۔ دراصل ڈسکشن ہماری کلاس میں بھی ہوئی تھی قرآن کی، تو استاد صاحب نے یہی بتایا تھا کہ علماء کے اس کے بارے میں اختلاف ہے، تو جو تطبیق ہے وہ یہی ہے کہ پہلے 2 دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو، پھر اس کے بعد 2 دن آسمان کو، اور پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں، میں جو 2 بات کر رہا ہوں وہ تو نے جواب دے دیا، اس کا کیا ہے کہ پہلے زمین کی تخلیق ہے یا آسمانوں کی تخلیق، اس کا کیا جواب ہے؟ پہلے زمین پہلے کی ہے، زمین وہ کی۔ اس کے ریفرنس کی آیت بھی ہے جو مجھے یاد نہیں ہے ہاں، نمبر۔ یہی اصل میں ہمارا نقطۂ نظر ہے اور محل نظر مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے بقول ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، اگر آپ کے بقول ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ جی مثلا اگر ہم دنوں کی بات کرتے ہیں، چلیں وہ مسئلہ ایک دفعہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ مسئلہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی پہلے آسمانوں کی تخلیق ہے یا پہلے زمین کی تخلیق ہے، اس تعارض کا حل کیسے کریں گے؟ تعارض تو پھر بھی باقی رہے گا، تعارض تو پھر بھی باقی رہے گا۔ ہاں جی، چلے پہلے ہم اشکال پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اشکال سمجھ آ جائے۔ دیکھیے سورہ بقرہ میں اس آیت میں کیا ہے؟ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم۔ اب اس میں ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ثم استوى الی السماء، پھر وہ مستوی ہوا آسمانوں کی طرف، فسواہن 7 سماوات،
تو اس نے برابر کیا ان کو ساتواں آسمان، یعنی بنایا ان کو ساتواں آسمان. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز. اب اس کے اندر کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ، پھر وہ مستوی ہوا آسمانوں کی طرف اور ان کو ساتواں آسمان بنایا. اب اس میں ثم آ رہا ہے، کا مطلب پہلے زمین کی تخلیق ہے، بعد میں آسمان کی تخلیق ہے. یہ سورہ بقرہ میں. آگے ہے قل أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اب آپ یہاں دیکھیں کہ کیا کہہ دو کہ کیا بے شک تم واقعی اس کا انکار کرتے ہو. لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کہ تم کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے لیے جو ہے وہ شریک بناتے ہو، حالانکہ وہی جہانوں کا رب ہے. اب ان کے اندر کیا ہے؟ اس میں بھی زمین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، 2 دنوں کے اندر زمین کو بنایا. اس کے بعد ہے ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. اب ان آیات میں پھر آسمانوں کی تخلیق کا ذکر ہے. جیسے وہاں پہلے زمین کا ہے، پھر جو ہے وہ اس کا آسمانوں کا ہے، اسی طرح یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، اور پھر ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، اس کے بعد ہے پھر وہ مستوی ہوا یعنی متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، اور وہ دھوئیں کی صورت میں تھے. وہی دخان کا معنی یعنی وہی سال میں کہ وہ دھواں تھا. تو اب اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر پھر ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تو اس نے بنایا ان کو 7 آسمان 2 دنوں میں. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَاتِ. تو یہاں اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے زمین ہے. اب ذرا آگے چلیں آپ، تو ان دونوں طرح کی آیات میں پہلے زمین کا ذکر ہے، بعد میں آسمان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اور آگے جا کے بعض آیات میں ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین اس کے بعد اسے بچھا دیا. پہلے آسمانوں کا ذکر ہے، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ اللَّيْلَ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. تو وہاں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد ہے کہ زمین اس کے بعد اسے بچھایا. اب اعتراض سمجھ گئے آپ؟ اب آپ نے کہا کہ جی پہلے زمین آپ نے کہا نا کہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ پہلے زمین کی تخلیق ہے بعد میں آسمانوں کی، یا پہلے آسمانوں کی بعد زمین؟ آپ نے کیا کس قول کو ترجیح دی ہے؟ پہلے زمین کی، پہلے استاد. پہلے زمین ہے اس کے بعد آسمان ہے، جی ٹھیک ہے. تو جی. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. استاد اس کی ترتیب ہے نا، زمین کی جو ترتیب ہے وہ بعد میں ہوئی ہوگی، لیکن زمین کی تخلیق تو پہلے کی ہے. ہاں اور 2 پارٹس ہیں. جیسے جو ایک چیزیں بات کرتے بنائی ہیں نا ساری، سائنسدان، ایک دھماکہ ہوا تھا، وہ اس دھماکے اگر ہم اس سینس کو اگر تھوڑا سا اس میں بھی لے کر آئیں تو زمین تو بن چکی تھی، لیکن اس کے اندر جو ترتیبات ہیں وہ ساری چیزیں اور اس کا بچھونا بن جانا اور وہ چیزیں بعد میں ہوئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ایسا لگتا ہے. چلیے بہرحال یہ ایک موقف ہے، لیکن یہ واللہ عالم اعتراض پھر بھی باقی رہتا ہے. حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ تینوں موقف ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ترجیح اسی کو دی ہے، اور یہی راجح. اور بھی کئی علماء کی میں نے ترجیحات دیکھی ہیں، ان کا موقف بھی یہی ہے کہ اس طرح تعارض اور تناقض پھر بھی باقی رہتا ہے، کیونکہ جن آیات میں پھر پہلے آسمان کا ذکر ہے ہم ان کو کیا کریں گے؟ جن آیات میں پہلے آسمان کا ذکر ہے ان کو ہم کیا کریں گے؟ وہ تعارض وہ تو نہیں سمجھیں گے یہ چیزیں، تو ہم ان کو پھر اس انداز سے سمجھائیں گے لغوی اعتبار سے. آئیے ذرا پھر ہم ان تینوں جوابات کو پڑھتے ہیں تفصیل سے اور ترتیب کے ساتھ. یہ تینوں جو اقوال ہیں یہ میں نے تفسیر القرآن الکریم جو حافظ عبدالسلام صاحب کی اس سے میں نے لیے، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے. صرف انہوں نے ذکر نہیں کی، انہوں نے تو عربی کتابوں سے تفسیروں سے یہ نقل کی ہیں، لیکن یہ تفاسیر کے اندر موجود ہے. لیکن انہوں نے چونکہ ترتیب کے ساتھ ذکر کی ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ چیزیں وہاں سے لی اور آخر میں نے حوالہ بھی دیا ہے. جی تو کہتے ہیں کہ ان آیات کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ پہلے زمین بنی پھر آسمان، البتہ زمین کو بچھانے، اس کا پانی اور چارہ نکالنے اور اس میں پہاڑ گاڑنے کا کام بعد میں ہوا. گویا زمین کی جو خلق یعنی تخلیق ہے آسمان سے پہلے ہے، البتہ دحون یعنی اس کا بچھانا، ترتیب، نظم وغیرہ یہ بعد میں. لہذا اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ تعارض نہیں ہے.
तबरी ने ये तफसीर अली बिन अबी तलहा की मोतबर सनद के साथ अब्दुल्ला बिन अब्बास से नकल की है और इसे तरजीह दी है। देखें, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से या किसी और सहाबी से अगर ये तफसीर आती है तो ठीक, हम कह सकते हैं कि ठीक है जी, वो भी ठीक है। लेकिन अगर तारुज ना हो तो फिर ये तरजीह की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर तारुज अगर हो तो फिर तरजीह की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर तारुज है ही नहीं तो फिर तरजीह की जरूरत ही नहीं, फिर तत्बीक देंगे हम, और तत्बीक ज्यादा औला होती है बनिस्बत तरजीह के, ये आप भी जानते हैं। क्यों ज्यादा औला होती है तत्बीक बनिस्बत तरजीह के? कौन आप में से बताएगा? तत्बीक और जमा ज्यादा औला है तरजीह से, क्यों? बस मैं बता दूं हाँ बताएं। उस्ताद, इसलिए कि तमाम की राय ली है और किसी कोई ये ना कहे कि ये राय मौजूद थी लेकिन ये उन्होंने नहीं झुठला नहीं दी है, नहीं नहीं, आप बल्कि सवाल किस नहीं तरीके से समझे। करेंगे। आप सवाल नहीं समझे। सवाल ये है कि जब नसूस में बज़ाहिर तारुज हो, जब नसूस में बज़ाहिर तारुज हो तो उसमें जमा औला क्यों है बनिस्बत तरजीह देने के? आप अकवाल को छोड़े लोगों के, हम आयात और हदीस की बात कर रहे हैं कि अगर बज़ाहिर तारुज हो तो जमा ज्यादा औला होती है बनिस्बत तरजीह के, क्यों? इसलिए सर कि वो सारी बात इकट्ठे आ जाती है ना, उसको तरतीब वार हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम तरजीह देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये ज्यादा सही है, जबकि नुसूस में तो सारी चीजें ही ठीक है। नहीं, असल में मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं बात, लेकिन उसको सही समझा नहीं पा रहे हैं। देखिए, उसका जवाब ये है कि तरजीह के अंदर बाद नसूस को छोड़ना है और बाद नसूस को उन पर तरजीह देना है, जबकि तत्बीक और जमा के अंदर दोनों नसूस पर अमल होता है। तत्बीक और जमा के अंदर किसी बाद नसूस को नजरअंदाज नहीं किया जाता, दोनों तरह की नसूस पे अमल होता है। जबकि तरजीह के अंदर तो आप गोया के कह रहे हैं कि ये राजी है लिहाजा ये नसूस सही है, और दूसरा राजी नहीं लिहाजा वो नसूस हम नहीं लेंगे। तो इस वजह से जो तत्बीक और जमा है ये ज्यादा औला इस वजह से है कि इसमें दोनों नसूस पर अमल हो रहा होता है, जबकि तरजीह के अंदर बाद नसूस पे हो रहा होता है और बाद नसूस पे नहीं हो रहा होता। ये असल में वजह है। तो जब जमा मुमकिन है तो हम जमा क्यों नहीं कर लेते? चलिए, ये एक मौक़िफ़ है, और मैंने ये वो रिवायत जो है वो बीच में हज़फ कर दी, चूंकि वो काफी रिवायत बड़ी थी और इन्होंने जिक्र की थी, मैंने उसको खत्म कर दिया है, और उसमें माना यही था। नंबर 2, बाद मुफस्सिरीन ने सूरह नाज़ियात की ज़ेर तफसीर आयात और हामीम सजदा की आयात जो कि 9 ta 12 है, उसको मिलाकर खुलासा यूं निकाला है कि अल्लाह ताला ने पहले आसमान पैदा किया इस हाल में कि वो धुएं की मानिंद था, फिर अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया, फिर इस पर पहाड़ों को रख दिया, फिर जमीन में सब्जियां दरख्त वगैरह की पैदाइश का अंदाजा मुकर्रर किया, फिर अल्लाह ताला ने आसमानों को जो अब तक धुएं की शक्ल में था 7 आसमानों में तब्दील किया और आसमानों की छत को बुलंद किया, फिर जमीन को बिछा दिया, उसमें से पानी चारा निकाला और पहाड़ों को जमीन में मजबूती से गाड़ दिया। ये जो है वो तफसीर कुरान अजीज सूरह नाज़ियात। तीसरी तत्बीक ये है, ये तीसरी सूरत है, यानी 2 तत्बीकें हो गई। तीसरी तत्बीक ये है कि सूरह नाज़ियात में जमीन और आसमान पैदा करने की तरतीब जमानी बयान करना मकसूद नहीं, ये असल में तीसरा मौक़िफ़ है जो आप में से किसी ने जिक्र नहीं किया, और यही राजे है, और यही वल्लाहु आलम राजे है। हम देखते हैं, और इसके कुरान में दलाइल और भी हैं, और इसके कुरान में दलाइल और भी हैं। अच्छा, वो ये है कि ये तरतीब जमानी मकसूद नहीं बल्कि खबर के अंदर ये तरतीब का जिक्र है। जैसे मसलन आप कहते हैं, मैं इसकी झटकी सादा मिसाल आपको दे दूं फिर हम आगे चलते। मसलन आप कहते हैं कि जैद, बकर और उमर और अमर और फलां आए। अब क्या इससे ये मतलब है कि ये बारी तरतीब भी उनके आने की है, या आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो सारे आए हैं? हाँ जी, जब आप ये कहते हैं कि जैद, अमर, बकर, फलां 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 और फलां भी और फलां भी और फलां भी आए, तो क्या इसमें आप तरतीब जिक्र करना चाह रहे हैं या उनके आने को जिक्र करना चाह रहे हैं? इसमें आने का जिक्र है, तरतीब तो नहीं। हाँ जी, आप खबर में उनको तरतीब से जिक्र कर रहे हैं कि उनके आने की खबर दे रहे हैं, लेकिन आपका ये मकसूद नहीं है कि वो जिस जैसे आप जिक्र कर रहे हैं ऐसे उनका आना भी है, तरतीब के साथ है। असल में वो ये बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो कहते हैं कि वो तो वही है जो सूरह बकरा और सूरह हामीम सजदा में है, बल्कि यहाँ अल्लाह ताला के इंसान को दोबारा पैदा करने पर कादिर होने की दलील के तौर पर पहले आसमान को जिक्र किया गया है, फिर जमीन को। वाज़ेह है कि बाद का लफ्ज हर जगह जमाने की तरतीब के लिए नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात तरतीब जिक्री के लिए होता है, यानी जिक्र करने में तरतीब। जैसे मैंने आपको उसकी मिसाल दी
یعنی موقع کی مناسبت سے زیادہ اہم چیز کو پہلے ذکر ہوتی ہے اور دوسری بعد میں ہوتی ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کو خبر دیتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے تھے؟ دخلت انا و ابو بکر و عمر، یا کہتے تھے دخلت ابو بکر و عمر و انا. ہاں جی، یہ اور آسان مثال ہے اس کو. یعنی کسی چیز کو اہمیت دینے کے لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صحابہ کرام سے زیادہ اہمیت ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے نبی جب بھی صحابہ کو بتاتے، حضرت علی نے باقاعدہ کوفے کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ابو بکر عمر کو گالی نہ دیا کرو. میں اکثر اللہ کے نبی سے سنتا تھا، اللہ کے نبی فرماتے تھے میں اور ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر عمر نکلے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہتے تھے کہ میں ابو بکر عمر اور میں نکلا اور داخل ہوئے خارج ہوئے، نہیں، آپ پہلے اپنے آپ کو ذکر کرتے دخلت انا و ابو بکر و عمر خرجت انا و. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ترتیب بھی ان کی یہی ہوتی تھی؟ ہو سکتا ہے وہ اکٹھے داخل ہوتے ہوں، اکٹھے داخل ہوتے ہوں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں اور دائیں بائیں ابو بکر عمر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ دیگر خلفائے راشدین یعنی شیخین سے زیادہ تھا، اس وجہ سے آپ فرماتے دخلت انا و ابو بکر و عمر. اور اسی طرح آپ جب جاتے ہیں، آپ کسی چیز کے بارے میں خبر دیتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں گیا، تو آپ کہتے ہیں میں بھی گیا، میرے ساتھ فلاں فلاں بھی تھے. لیکن کیا اس میں مقصد ہے کہ پہلے وہ داخل ہوئے؟ ایسا نہیں ہوتا. تو وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ موقع کی مناسبت سے زیادہ اہم چیز کو پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے، دوسری چیز کو بعد میں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں آسمان کی بناوٹ، ساخت اور مضبوطی اور ان چیزوں کو ذکر کیا تو اس کو اہمیت کے لیے پہلے ذکر کر دیا، کیونکہ انسان آسمانوں کے اندر مخلوقات کو کم جانتے ہیں بنسبت زمین کے. زمین تو سامنے موجود ہے، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یا پھر جہاں زمین کو پہلے ذکر کیا ہے اس مناسبت سے کہ زمین کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، لہٰذا اس پہ غور و فکر کر لیں گے، تو یہ اصل میں ذکر ہے. اور دوسری بعد میں ذکر ہوتی، جیسا کہ فرمایا اتل بعد ذالک زنیم، سخت مزاج اور اس کے بعد بدنام. ایسے موقع پر زمانی ترتیب کچھ بھی ہو، لفظ بعد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز کے بعد اس کی خبر دی جا رہی ہے. اتل بعد ذالک زنیم، اب اس کے اندر ترتیب مقصود نہیں ہے، یعنی سخت مزاج اس کے بعد بدنام، یعنی پہلے سخت مزاج تھا بعد میں بدنام ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے پہلے بدنام ہو بعد میں سخت مزاج ہو سکتا ہے بیک وقت اس کے اندر دونوں صفات ہو سکتا ہے بیک وقت اس کے اندر دونوں صفات ہوں. لہذا ترتیب جو بھی ہو، لیکن اصل اس کے اندر جو ہے وہ اس کی اہمیت یا ان کی خبر ذکری کے اندر، یعنی چیز کی ذکر کرنے کے اندر ترتیب ہوتی ہے. اور یہ تو صاف ہے آپ کو کرنی پڑے گی، یہ تو آپ کو کرنی پڑے گی. اور عربی زبان کا یہ اسلوب ہے، عربی زبان کا یہ اسلوب ہے، یہ اصل میں ان کا بیان کرنے کا مقصد ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر زمانی ترتیب کچھ بھی ہو، لفظ بعد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز کے بعد اس کی خبر جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایسے موقع پر عموماً بعد کا معنی مع یعنی ساتھ ہوتا ہے، بعد کا معنی ساتھ ہوتا ہے، یعنی سخت مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بدنام بھی تھا، بدنام زمانہ بھی تھا. اس طرح سورہ بلد کی آیت نمبر 11 تا 17 کی طرح تفسیر بھی، اس کی بھی آپ دیکھ لیں تفسیر، جس میں ہے فکو رقابہ. اس کے بعد فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، یہاں بھی ثم جو ہے یہ ترتیب زمانی کے لیے نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ گردن چھڑانے اور کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ ایمان لانا بھی ضروری ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پہلے گردن چھڑا لیں پھر کھانا کھا لیں اور پھر مسلمان ہو جائیں، مومن ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. مطلب کہ ساتھ مومن ہونا بھی ضروری ہے، بیک وقت یہ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بیک وقت یہ چیزوں کا جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ تطبیق تقریباً تمام مفسرین نے ذکر کی ہے، اور یہ سب سے بہتر ہے، اور یہ سب سے بہتر ہے. یہ حافظ عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ انہوں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ پہلی دونوں تطبیقوں میں 6 دن میں زمین و آسمان کی پیدائش کی تفصیل اور ترتیب پوری طرح واضح نہیں ہوتی، اور نہ اصل اشکال دور ہوتا ہے، اور نہ اصل اشکال جو ہے وہ دور ہوتا ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ چیزوں کی زمین و آسمان کو پہلے برابر بنایا گیا، پھر ان کی ترتیب اور نظم و ضبط اور یہ چیزیں جو ہیں وہ باقی دنوں کے اندر ان کو پورا کیا گیا. لیکن تخلیق ان کی بیک وقت ہوئی ہے، یعنی اکٹھی ہوئی ہے ترتیب کے ساتھ، ان کے اندر ترتیب نہیں ہے بلکہ اکٹھی دونوں، لیکن ہے صرف ذکر کے اندر ان کو ترتیب، بعض جگہ اس کو مقدم ذکر کیا گیا، بعض جگہ اس کو مقدم ذکر کیا جائے. جہاں آسمانوں کو ذکر کرنے کی زیادہ اہمیت تھی وہاں آسمانوں کو پہلے ذکر کیا گیا، اور جہاں زمین کو پہلے ذکر کرنے کی زیادہ اہمیت تھی وہاں اس کو ذکر کر دیا گیا. واللہ عالم، یہی زیادہ راجح اور مناسب قول لگتا ہے. باقی دوسروں کی بھی توجیحات موجود ہیں، دلائل ان کے پاس بھی موجود ہیں، لیکن میرے خیال میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب نصوص کو جمع کرنا ممکن ہو تو پھر میرے خیال میں ترجیح کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.